تو کلہم عدول، میرے تمام کے تمام صحابہ انصاف پرور ہیں، کوئی اور جھگڑا نہیں ہے، شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور، صرف یہی جھگڑا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق نے نا انصافی کی ہے، حق حضرت علی کا تھا خلیفہ اول ہونے کا، انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر اور غلط، عمر اور غلط، ابو بکر جو سفر و حضر کے ساتھی نے، میرے نبی کی تو صحبت ایک عام انسان کو تھوڑی دیر کے لیے مل جائے، اس کا ایمان اتنا منور ہو جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے غلط قدم نہیں اٹھاتا وہ۔ ابو بکر تو سفر و حضر کے ساتھ ہیں، ابو بکر تو وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے یوں کہا تھا کہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے، سب کے احسان چکا دیے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ تو اللہ دے دے گا۔ اور تم کہتے ہو عمر غلط، عمر تو یہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی۔ عثمان غلط، حضرت عثمان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ جو ذوالنورین ہیں، ایک بیٹی نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اور پھر دوسری کا جب انتقال ہوا تو یوں کہہ رہے میرے نبی کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی اور ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ ہم کہاں سمجھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے اپنے صحابہ کی سیرت کو، اسی وجہ سے جب ہمارے سامنے بات کی جاتی ہے نا تو ہماری نگاہیں نیچے کو جھک کر کے خاموشی سے سنتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہو اچھا یہ بھی بات ہے، صحابہ نے ایسے بھی کہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہمارا صحابہ سر نہیں کہاں آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر کے زبان بند رکھو، ہم جانتے ہیں اپنے صحابہ کی زندگی کو، صحابہ ہمارے لیے معیار حق و نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق ناانصاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، صحابی وہ ہیں جنہوں نے ہم کو دین لا کر کے دیا، اگر یہ صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کون لیتا، دین کون سمجھتا، اور کون ہم تک یہ دین پہنچاتا؟ یہ تو صحابہ کی قربانی تھی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، پیٹ سے پتھر باندھے، اپنا در چھوڑا، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے دین کی خاطر لگا کے ہم تک دین پہنچا کر یہ فرمایا کہ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کے بعد میں پھر صبر کا حکم دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔